مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے وجود کو باریک اور پتلے لباس کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے دوپٹوں کو مفلر کی شکل دے دی، جنہوں نے دودھ پلاتے پلاتے خود اپنے آپ کو گانے اور میوزک کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے شوہر کے ساتھ زبان درازیوں کو فیشن کا نام دیا، اجنبی مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر باتیں کرنا، پھر ہیرو ہیروئن فلموں کی ہیروئن کا آج گویا کہ معاذ اللہ نقالی کا ایک فیشن اور ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ یاد رکھو اے کنیزان فاطمہ، اے کنیزان فاطمہ، اچھی طرح یاد رکھو کہ موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس دن تمہارا شوہر تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، اس دن تمہارا بھائی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، اس دن تمہارا کوئی دوست یار تمہاری قبر میں نہیں آئے گا۔ قبر میں اکیلے جانا، اکیلے، اور اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ لوگوں سے دل لگا کر اللہ کو ناراض کرنے والوں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ شیر خدا فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، خاتم الولایت، حسنین کے بابا، کل ایمان، خلیفہ چہارم، سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج علی کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ رسول کے سوا اپنا کوئی نہیں ہے۔ کس دن کہا تھا مولا علی نے؟ کس دن کہا تھا؟ کس دن کہا تھا مولا علی نے؟ میری بہنوں کو میں اتنی توجہ چاہتا ہوں، زیورات پہ اترا کر اللہ کو بھول جانے والی میری بہن، اچھے مکان میں رہ کر کے تکبر اور گھمنڈ میں گھر جانے والی میری بہن، مولا کائنات نے یہ جملہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے دن کہا تھا۔ علی کو پتا تو تھا لیکن آج یقین ہو گیا، علی کو معلوم تو تھا لیکن آج دیکھ لیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ کے وصال کے دن کہا تھا، کیوں کہا تھا پتہ ہے؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو قبر میں رکھ دیا گیا، قبر میں رکھنے کے بعد مولا کائنات نے مٹی ڈالنے سے پہلے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، 3 بار پکارا، کوئی آواز کوئی جواب نہیں آیا۔ روتے ہوئے کا مٹی برابر کر دو۔ آج علی کو یقین ہو گیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہی فاطمہ تو تھی، ایک بار آواز لگاتا تھا، بار بار لبیک لبیک کہتے ہوئے پکار پکار کر کے دوڑی دوڑی چلی آتی تھی۔ آج 3 مرتبہ آواز لگایا، آخر کیا ہو گیا کہ آواز ہی نہیں دیتی، جواب ہی نہیں دیتی؟ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں، کب تک کے گناہوں کا سلسلہ دراز ہوگا؟ کب تک کے بے حیائیوں کا سلسلہ دراز ہوگا؟ کب تک کے آوارگی کا سلسلہ دراز ہوگا؟ قدرت مہلت دے رہی ہے، اس مہلت کا مس یوز نہ کرو۔ کب تک اللہ رسول سے دور رہ کر آخرت کی تیاری کو بلائے بیٹھے رہو گے؟ سوچو تو صحیح، یہ قبر کی وادی کے اندر جانے والوں سینکڑوں درجنوں ہزاروں جنازے اپنی نگاہوں کے سامنے اٹھتے دیکھا، لیکن تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی فکر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے، اعمال۔ میرے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا، اے بنو ہاشم، عمل کرنا، عمل، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو صرف کسی کا نسب آگے نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرات بنو ہاشم سے کہا تھا۔ یہ بات تو موجود ہے لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اللہ اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی تو عورتوں کی تعداد۔ اے عورتوں کثرت سے صدقہ دو، کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ دوپٹے مفلر بن گئے۔ ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ میرے نبی کی اس بیٹی کا نام ہے جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، چاند اور سورج نے بھی جس کے دوپٹے کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر
پہ لاکھوں سلام. فاطمۃ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. اور میری بہنوں کی پوزیشن کیا, ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا, کوچنگ کے نام پہ بے پردگی, ولیمے کے نام پہ بے پردگی, مردوں سے خلط ملط. ذرا غور تو کیا ہوتا, پارکوں میں بے پردہ بیوی بیٹی بہن کو لے جانے والوں, جو مذہب عورت کی عزت کے تحفظ کی خاطر عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ مذہب کسی کو پارک میں لے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ پرانے خیالات ہیں, عورت کو جو ہے پردے میں رکھنا یہ عورت پہ ظلم ہے, یہ عورت پہ زیادتی ہے. ہم نے کہا کیا پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے؟ اگر پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے تو تو نے عورت کو تو باہر کیا, اپنی دولت کو کیوں باہر نہیں کرتا؟ ذرا لا کر کے جیسے عورت کو تو نے روڈ پہ میز پر سجا کر رکھ دیا, بازاروں کی زینت بنا دیا, پارکوں کی زینت بنا دیا, کبھی دولت اور زیورات نکال کے اس کو بھی پارکوں میں لا کے رکھ دے, کبھی اس کو بھی چوکھٹ پہ لا کے رکھ دے, کبھی اس کو بھی روڈ پہ لا کے رکھ دے. کہے گا نہیں نہیں مولانا وہ تو بہت قیمتی چیز ہے. تو نادان, دولت سے زیادہ قیمتی اگر کوئی اسلام کے نزدیک چیز ہے تو اس کو عورت کہتے ہیں. اگر عورت بچی کی شکل میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے, نیک عورت کی شکل میں ہو تو شوہر کے لیے جنت ہے, اور جب ماں بن جاتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ کر آ جاتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں الجنت کامل الامہات, جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, علامہ مامون القادری صاحب طویل اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. اب بتاؤ کیا جنت سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ اور ہمارے یہاں بیٹی کی شکل میں تو جنت, بیوی کی شکل میں تو جنت, ماں کی شکل میں تو جنت. تو جنت کو روڈ پہ لے کے گھومو گے؟ ارے اللہ نے بھی جنت کو بے پردہ نہیں رکھا بلکہ بہت اوپر اٹھا کے رکھا. میں توجہ چاہتا ہوں اہل علم کی توجہ. جنت کو اتنا چھپا کے رکھا, نہ وہاں تصور جا سکتا ہے, نہ وہاں تخیل جا سکتا ہے, نہ وہاں زندہ جا سکتا ہے, نہ وہاں مردہ جا سکتا ہے. اللہ جسے چاہے گا وہی جائے گا جو اس کا محرم راز ہوگا, اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. سب کو آخرت میں جانا ہے, پہلے کوئی نہیں جا سکتا. اور پھر پردے میں رکھنا اگر ظلم ہے تو تو نے دولت پردے میں کیوں رکھی؟ کہا قیمتی ہے. ہم کہتے ہیں قیمتی چیز تو پردے میں رکھی جاتی ہے, قیمتی چیزیں پردے میں رکھی جاتی ہے. دیکھو ساری مسجدیں, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو, ساری مسجدیں بے پردہ, ٹھیک توجہ, ساری مسجدیں بے پردہ, ساری مسجدیں برہنہ, ساری مسجدیں کھلی ہوئی. کیوں کھلی ہے؟ بے پردہ ہے. مسجد احترام کی جگہ ہے لیکن سب کھلی ہوئی ہے. لیکن جو ساری مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد ہے جس کو حرم کعبہ کہتے ہیں, اس کو پردے میں رکھ کر کے کلاب ڈال کے بتایا گیا کہ ناگپور کی مسجد اور ہے, کعبۃ اللہ اور ہے, دلی کی مسجد اور ہے, کعبۃ اللہ اور ہے. جو بے پردہ ہے وہ عام مسجد ہے, جو با پردہ ہے وہ خاص مسجد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید امین القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کچھ لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر کے کودتے تھے, یہ عورتوں کو پردے میں رکھ کے رکھے, ان کو اسٹاپ لگا دیا. ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچرے کا ڈبہ ہے, جیسے کچرے کا. کہاں تو ساری عورتوں کو بے پردہ کرنے چلے تھے, قدرت نے کہا پردے کے دشمنوں اب ہم مردوں کو بھی پردے میں کر دیں گے. قدرت کو چیلنج کرنے چلے ہو, لگا کر کے پھرو منہ پر, منہ چھپائے چھپائے پھرو. منہ کون چھپاتا ہے؟ یا تو قیمتی چھپاتا ہے یا تو مجرم چھپاتا ہے. قیمتی تو ہو نہیں تو ہو کیا تم؟
कीमती का मैं मुंह तो कुदरत ने छुपाया, तो तुम कीमती तो हो नहीं। और तुम कौन हो? वल्लाह हमारे यहाँ बेटी की बड़ी इज्जत है, तो मस्जिदें सब खुली हुई है, जो मस्जिद की सरदार है वो पर्दे में है, और बता दिया गया कि जो पर्दे में वो सबसे अफजल है। इसी तरह सारी कब्रें खुली पड़ी हुई है, बेपर्दा है, बेपर्दा है सारी कब्रिस्तानों को जाके देखो, मगर गौसे पाक की कब्र पर्दे में, गरीब नवाज की कब्र पर्दे में, आला हजरत का मजार पर्दे में, मुफ्ती आजम का मजार पर्दे में, अहमद कबीर रिफाई का मजार पर्दे में, महबूब इलाही का मजार पर्दे में, गिलाफ डाल के पर्दा डाल दिया गया। अब किसी को वहां खड़े रह के नहीं करना पड़ता, ये वली की कब्र है, ये वली की कब्र है, ये सहाबी की कब्र है, ये नबी की कब्र है। जहां जहां सुन्नियों का इख्तियार था, अहदुल्लाह के मजार पे गिलाफ डाल के बता दिया, जो कब्रें नंगी पड़ी है वो आम कब्रें हैं, जिसको पर्दे में लग दिया गया है वो खास कब्रें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए हम कब्रों को देखकर फातिहा पढ़ते हैं। जिस कब्र पे गिलाफ है शराबी की नहीं होगी, जुआरी की नहीं होगी, नहीं होगी किसी पापी की, क्योंकि इस पे गिलाफ है, पर्दे में है। बहुत लंबी हो सकती है लेकिन ज्यादा लंबी नहीं करता, मुख्तसर करना चाहता हूं। दुनिया में करोड़ों किताबें छप चुकी है, छप रही है, सारी किताबें नंगी पड़ी हुई है, लेकिन एक किताब है जो अल्लाह की किताब है, वो जुज़दान में रखकर बताई जाती है। जिसको किताबों में सबसे अफजल समझा उसको भी पर्दे में रखा। और एक बात कहूं, मखलूक को सबको बेपर्दा कर दिया, खालिक पर्दे में रहकर बता रहा है। बोलो खालिक पर्दे में है कि नहीं? जैसा कि उसकी शान है। अरे हिजाबात उठाने के लिए मूसा कहे तो भी कहा जाए नहीं उठाएंगे, मूसा के लिए भी नहीं उठाएंगे। पर्दा कितना अहम है, वो एक ही है जिसके लिए बेहिजाब हो जाएंगे, वो एक ही है जिसके लिए बेनकाब हो जाएंगे, वो एक ही है जिसके लिए पर्दे उठा देंगे। जैसा कि अपनी शान है, वो कहा वो कौन है? वो कहा जो महबूब होता है फिर उससे पर्दा नहीं होता, उसे तो बुलाएंगे भी बेपर्दा और दीदार भी कराएंगे बेपर्दा। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। लेकिन देखा किसने? तो मेरे इमाम ने क्या पर्दा इससे भी उठा, राजों से पर्दा उठाए, कहते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। गया कौन? लोग लड़ रहे हैं, लोग मुनाजरे कर रहे, कौन गया, कौन गया, कौन गया? तो इश्क मोहब्बत के इमाम ने मसला हल कर दिया, कौन गया? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। तो अर्ज ये कर रहा था, औरतों को पर्दे में रखना जुल्म नहीं है। अगर जुल्म होता तो मखलूक बेपर्दा, खालिक को अपनी शान के मुताबिक खालिक ने अपने आप को पर्दे में किया, जैसा कि उसकी शान। ये जुल्म नहीं है, ये कीमती बताने के लिए। इसलिए बहनों से कहता हूं बेपर्दा ना निकला करो। हदीस पाक में आता है कि जब औरत बेपर्दा निकलती है तो उसके साथ 17 शैतान निकलते हैं, और वो 17 शैतान कहते देखो इसको और इसके गुनाह में मुब्तला हो जाओ, देखो इसको और इसके गुनाह में मुब्तला हो जाओ, देखो इसको और इसके गुनाह। और अल्लाह ताला उस वक्त तक उस पे लानत करता है जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती। अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम मोमिनीन की उस पे लानत होती जो बेपर्दा घर से निकलती।